ناظرین، گزشتہ ویلاگ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھیں، جس پر ان کا اس ویلاگ کے اپلوڈ ہوتے ہی فون آ گیا، اور پھر آج صبح بھی بہت تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی۔ ان کا 2 پوائنٹس پہ میرے ساتھ شکوہ تھا، اور دونوں شکوے ان کے کم و بیش درست تھے۔ پہلا تو ان کا اس بات پہ گلا تھا مجھ سے کہ آپ کو میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ بات ضرور کر لینی چاہیے تھی فون پہ۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری یہ غلطی تھی کہ میں نے ان سے بات نہیں کی۔ اور دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ جس بات پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس کلپ پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیا وہ پورا انٹرویو آپ نے سنا ہے؟ تو میں نے واقعی وہ پورا انٹرویو نہیں سنا تھا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں پورا انٹرویو سن کے دوبارہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ تو آج میں اپنا وعدہ بھی پورا کر رہا ہوں، لیکن ناظرین، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جن باتوں پر میں نے انجینئر صاحب کی باتوں پر اعتراض کیا تھا، کلپ پر اعتراض کیا تھا، وہ پورا انٹرویو سننے کے بعد میرے اپنے موقف کو میری نظر میں مزید تقویت ملی ہے۔ میرا یعنی اگر میں نے ان کی معروضات پہ اعتراض کیا ہے تو مجھے اس اعتراض پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میری وہ جو اعتراض تھا وہ میری اپنی دانست میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری اپنی دانست میں وہ زیادہ تگڑا نکلا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے میں بات کر رہا ہوں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بے پناہ حسن ظن رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، یہ دنیاوی سے زیادہ لوگوں کی اخروی نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ مرزا صاحب جس طرح مذہب کے نام پر استحصال کرنے والوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اور اس کام کی داد دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ بندے اور رب کے درمیان خام خواہ کا واسطہ بنے ہوئے دین فروشوں کو اپنے دلائل سے بے نقاب کرتے ہیں۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس کام کے لیے محمد علی مرزا نے کوئی نئی تحقیق نہیں کی، انہوں نے بلکہ جو رائج مذہبی عقائد کے رد کے لیے دلائل اور براہین کی کوئی نئی کھیپ بھی فراہم نہیں کی۔ اس سارے عمل میں ان کا حصہ یہ تھا کہ شرک اور بدعت کے رد میں اہل علم نے صدیوں سے جو کام اپنی اپنی حیثیت میں کر رکھا تھا، ان سب کاموں کو، ان تمام دلائل کو یکجا کر دیا، اور پھر سوشل میڈیا کی طاقت سے شرک اور بدعت کے مراکز پر ایسی شد و مد سے دلائل کی سنگباری کی کہ دین فروش نظام کے سرپرست آج بیچ چوراہے اوندے منہ پڑے ہیں۔ اس میں مجھے کوئی دو آرا نہیں ہے، بالکل میرا ذہن بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے۔ یہ دلائل کی طاقت ہے جو جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو خوب پذیرائی مل رہی ہے اور ملی ہے۔ مطلب قضاء و قدر میں حصہ دار بابوں کی خود ساختہ کہانیوں اور صوفیہ کے خوابوں کی تعبیر سے تعمیر کیا گیا خانقاہی نظام جو ہے وہ حقائق کی کسوٹی پہ بالکل ناقص ثابت ہو چکا، اور محمد علی مرزا ایک فاتح کی طرح اس نظام کون کے رکھوالوں کو روز للکارتے ہیں۔ مذہبی اسٹیٹس کو کے حامی جو ہیں وہ بے دلیل جواب دیتے ہیں، تو محمد علی مرزا سوشل میڈیا پہ ان کی خوب کلاس لیتے ہیں، خوب ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور یہ کام اتنے تواتر سے جاری ہے کہ مخالفین کا جو تمسخر اڑانا اب مرزا صاحب کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ لیکن اب اگلے مرحلے میں جب مرزا صاحب نے سیاست پر تباہ آزمائی شروع کی ہے، تو انجانے یا جانتے بوجھتے، مجھے نہیں پتا، میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اور بھی ان کی عادت پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اپنا ہدف بنا لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میدان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاست پر بات نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، بہت اچھی کر سکتے ہیں، مگر اس اتھارٹی سے نہیں جیسے وہ مذہب پر بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کی پڑھے لکھے طبقے بالخصوص نوجوانوں میں مقبولیت کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتے تھے اور دلیل سے اپنی بات منواتے تھے، مگر جب وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ناظرین کہ جب وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میدان میں دلیل کی جگہ ان پر جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ مطلب بعض لوگ تو ان پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اوائل عمری سے میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے عشق میں مبتلا ہیں۔
میں اس بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ دوسری بات ہے، بلکہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عشق چونکہ اندھا ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنے محبوب سیاستدان نواز شریف میں کوئی خامی نہیں ملتی، اور عمران خان کی اچھائی بھی انہیں بدنیتی سے کیا گیا عمل لگتا ہے۔ میں مطلب یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو میں نے پھر لامحالہ جب یہ باتیں سنی تو پھر میں نے اور بھی ان کے بہت سارے پوڈ کاسٹ سنے۔ اس لیے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کا معاملہ تو میں نہیں جانتا نواز شریف سے محبت ہے یا کیا ہے، لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے معاملے میں مرزا صاحب کا دل جو ہے وہ اس میں بغض موجود ہے۔ اس حوالے سے وہ اس قدر قنوطیت کا شکار ہیں کہ انہیں مستقبل میں بھی عمران خان سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا اب میں ناظرین بتا دوں کہ مرزا صاحب کا وہ جو گزشتہ روز کی میری معروضات تھیں ان پر دو بڑے اعتراض تھے کہ ایک پوری گفتگو آپ نے نہیں سنی، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے۔ اچھا اب ناظرین جب میں نے جو گزشتہ روز کی میری معروضات تھیں، اور ایک یہ تھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جو میرا جس پہ ویلاگ کر رہے ہیں یار دوست سارے، یہ کم و بیش 1 سال پرانا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز 1 سال پرانی ہے وہ آج کیسے منطبق کی جا سکتی ہے آج کے حالات پہ۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو بنیاد ہے، جو بھی انجینئر صاحب فرما رہے ہیں اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تو کئی سال بھی گزر جائیں تو وہ تو وہی رہنے ہیں نا۔ ہاں البتہ حالات کے مطابق اگر کوئی واقعاتی بات ہے تو وہ تو تبدیل ہو سکتی ہے، تو لیکن جو اصول ہیں وہ تو وہی رہنے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ عظیم اول کی بات جو ہے وہ جنگ عظیم دوم پر آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن مرزا صاحب جو بنیاد ہے اصولوں کی وہ تو وہی رہتی ہے۔ تو اب کل کی بات چھوڑے، آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، جب آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا، اور میں نے وہ پورا وہ آپ کا انٹرویو آپ کا وہ سنا تھا، جس میں آپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو ملک میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی، خان صاحب کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے۔ ہمیں عمران خان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے مگر انہیں جیل کے اندر رکھنے والوں کی مشکل سمجھ نہیں آتی۔ یہ مرزا صاحب کا فرمان ہے۔ یہاں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ملکی استحکام کا تقاضا ہے۔ مرزا صاحب یہ کیسا استحکام ہے جو ملک کے مقبول ترین لیڈر کو جیل میں رکھ کر حاصل ہوگا؟ آپ کو یاد ہے 1977 میں یہی دلیل دی جاتی تھی کہ بھٹو جیل سے زندہ سلامت نکل آیا تو ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر دے گا۔ پھر بھٹو کی پھانسی سے استحکام آ گیا؟ بتائیں نا۔ ایک جماعت آج بھی زندہ ہے بھٹو کے نعرے لگا کر عوام کا جینا دوبر کیے ہوئے ہیں، آج بھی بھٹو کی مظلومیت کو کیش کراتی ہے۔ 1971 میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ جیتی ہوئی جماعت عوامی لیگ کو اقتدار دے دیا گیا تو ملک قائم نہیں رہ سکے گا۔ پھر اکثریت کو اقتدار سے محروم رکھ کر ملک برقرار رکھ لیا آپ نے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ یو ٹرن سے عبارت ہے۔ مرزا صاحب کبھی آپ نے اپنے اس مطالبے پر ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے؟ آپ فرما کیا رہے تھے اس وقت؟ عمران خان سے ضمانت چاہیے، کس چیز کی؟ یہ ملک عمران خان سمیت کسی کی ضمانت یا ذاتی خواہشات پر نہیں چلنا مرزا صاحب، اسے آئین کے مطابق چلانا ہے، اسے دستور کے مطابق چلانا۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک جمہوریت پسند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بار بار آئین اور دستور کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آئین کی بالادستی جو ہے تو کسی کی ضمانت، اگر آئین کی بالادستی کسی ملک میں ہے تو پھر کسی کی ضمانت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مرزا صاحب بہتر ہوتا ہے آپ عمران خان کی ضمانت مانگنے کی بجائے آئین کی بالادستی کا مطالبہ کرتے، وہ آئین جو اس وقت عمران خان سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ میں جس انجینئر مرزا کو جانتا ہوں وہ تو دلیل کا بادشاہ ہے، مگر مرزا صاحب جب آپ سیاست پر بات کرتے ہوئے دلائل پیش کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ پھر لامحالہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی انجینئر محمد علی مرزا ہے جو اپنے شاندار دلائل سے مذہبی مجاوروں کا جینا دوبر کیے ہوئے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جی 2017 میں نواز شریف کی چلتی حکومت ختم کر کے ملک کو انتشار کی جانب دھکیلا گیا، اور آج فارم 47 کی بات کرنے والے RTS کی بھی بات کریں۔ مرزا صاحب خود ہی آپ غور کریں یہ کیسی بے وزن دلیل ہے۔ مرزا صاحب آپ ایک طرح سے سیب کو کدو سے ملا رہے ہیں۔
نواز شریف کی حکومت کسی بیرونی دباؤ یا سائفر کے نتیجے میں ختم نہیں ہوئی تھی. میاں صاحب کو پاناما لیکس کی وجہ سے اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے, اور پاناما لیک کسی اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ نہیں تھا, کسی اپوزیشن کا کارنامہ نہیں تھا. پاناما لیکس عالمی سطح پر ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام تھا. میاں صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا, آپ شاید بھول گئے مرزا صاحب, حضور یہ ہے وہ ذرائع جن سے لندن میں فلیٹس بنائے گئے, اور پھر عدالت میں ذرائع بیان کرنے کی بجائے قطری خط لے آئے تھے. بدقسمتی سے نواز شریف اپنی کونا مکرنیوں اور بودھی دلیلوں کی وجہ سے آج سیاسی طور پہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. پھر 2017 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, نون لیگ کی حکومت تو پھر بھی برقرار تھی, اس نے 5 سال پورے کیے. دوسرا, آپ RTS کو فارم 47 سے ملا رہے ہیں. مرزا صاحب بہت احترام کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کھلی بددیانتی ہے. جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کھلی بددیانتی کرتے ہیں. RTS والی بات کو یہ ملا دیتے ہیں جب لا کے یہ 28, تو بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ بالکل اشارہ توڑنے کو دورے قتل کی واردات سے ملاتے ہیں. یہ انگلی کٹا کر شہید ہونے والی بات ہے. فارم 47 کو تو چھوڑ دیں, خود RTS یعنی اس سے پچھلے کی جب بات کرتے ہیں, خود RTS بٹھا کر عمران خان کی واضح اکثریت, عمران خان کو واضح اکثریت سے روکا گیا تھا. اور اب تو اس حقیقت کا اعتراف جو ہے وہ نون لیگ کے اندر سے بھی ہو چکا ہے کہ RTS نہ بٹھایا جاتا تو خواجہ آصف سیالکوٹ سے کبھی نہ جیت پاتے. اس کا تو کافی حد تک میں عینی شاہد بھی ہوں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی شبہ ہے تو پھر محمد زبیر صاحب کا انٹرویو سن لیں.